السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هذا الذي بعث الله رسولا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 41 تا 44 ہیں، اور یہاں پر پارے کا رکوع نمبر 2 اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 4 مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور اسی طرح اصحاب الرس کنویں والے، اور پھر ان کے درمیان بے شمار جو جماعتیں گزریں، اللہ رب العزت نے تاریخی تسلسل کے ساتھ ہمیں 2 چیزوں کی رہنمائی ارشاد فرمائی۔ ایک تو جتنی بھی یہ مثالیں ہیں، ضربنا لہ الامثال، ان تمام مثالوں کا مقصد تاریخی حقائق کو واضح کرنا ہے۔ تاریخ کی اہمیت ہے، کسی بھی دور میں یاد رکھیے تاریخ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ ہے۔ کیوں؟ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اللہ رب العزت کی تمام کتب نازل ہو چکی، قرآن مجید اللہ نے نازل فرما دیا، اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کا نزول مکمل ہو گیا، خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور آج 1400 سال گزر گئے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شعوری جد و جہد تھی، اور اس کے نتیجے میں جو آپ نے ایک سسٹم تشکیل دیے قومی اور بین الاقوامی۔ میرے عزیزو، آج اس ساری تاریخ کا مطالعہ، اس تاریخ سے جڑنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کا شعور حاصل کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم آج کے دور میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ سارا مطالعہ ہمیں قرآن مجید سے ملے گا۔ قرآن مجید کا جو مطالعہ ہے، قرآن مجید سچی تاریخ کی کتاب ہے۔ جب ہم اس کا مطالعہ اس اعلیٰ نظریے اور سوچ سے کریں گے تو ایک ایک راز کھل کے سامنے آئے گا، ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ احسن تفسیر، اللہ نے گزشتہ دروس میں بات ہوئی کہ کھول کھول کے بیان کر دیا، لیکن پہلے ہم اپنا مائنڈ سیٹ تو یہ بنائیں۔ ہم قرآن کو جب سنیں، جب پڑھیں، تو پہلے ایک ویژن بنائیں کہ ہم نے اس تاریخ کو سمجھنا ہے، اس سے وابستہ ہونا ہے، یہ سچی تاریخ ہے، سچی رہنمائی ہے، اور ہم نے اس رہنمائی کو حاصل کر کے آج کے دور میں ہم نے اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ یہ ویژن تو ہونا چاہیے، اور یہ ویژن اور سوچ کہ قرآن مقدس ہے، محترم ہے، بابرکت ہے، اور یقیناً ہے، اور اس کا احترام کرنا ہے، اور اس کے آگے قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن کو، برکت کے لیے قرآن رکھ لیا ہے۔ اتنا ویژن، یہ تو بڑا سادہ سا ویژن ہے، اس لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ سنیے اللہ رب العزت تاریخی طور پہ کیا رہنمائی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سچی جماعت تشکیل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، شعوری اور فکری جد و جہد کرتے ہیں،
مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے جو جد و جہد کی، تو مخالفین کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وَإِذَا رَأَوْكَ، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اللہ کی سچی رہنمائی کی اشاعت کر رہے ہیں، سچی جماعت تیار کر رہے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں مخالفین منکرین؟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا مذاق اڑاتے ہیں؟ دیکھو جی، یہ غریب آدمی، یتیم آدمی، اور اس کی پارٹی دیکھو، جن پر یہ محنت کر رہا ہے سارے غریب، سارے یتیم، مکۃ المکرمہ کی سوسائٹی کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اور باتیں بڑی اونچی اونچی کرتا ہے، اللہ کی رہنمائی کی باتیں کرتا ہے، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آگے سے کتنا غلط جملہ بولتے ہیں، اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ اللہ رسول بناتا کسی سردار کو، اللہ رسول بناتا کسی سرمایہ دار کو، کسی بڑے آدمی کو، یہ کیا جس کا پاس ہے ہی کچھ نہیں، جو نہتا ہے خالی ہاتھ تہی دامن، یہ رسول کا دعویٰ کرتا ہے؟ اور اللہ معاف فرمائے، العیاذ باللہ، استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القاب سے پھر نوازا، مجنون، دیوانہ، پاگل، اور بڑا کچھ کہا، اللہ معاف فرمائے۔ اور ایک اور بات کہتے ہیں، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ جو شخص ہے جو رہنمائی دے رہا ہے ہمیں، جس کی باتیں کرتا ہے، اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں لولا ان صبرنا علیہا، اس پر ڈٹے نہ رہتے، جمے نہ رہتے، یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتا۔ یعنی اپنے اس غلط شیطانی فلسفی پر قائم رہنے کو درست سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو آپ کے ساتھ دینے کو گمراہی سمجھتے ہیں۔ اب بتائیے، جب ایک شخص یا ایک قوم یا ایک پارٹی اپنے غلط نظریے کو سچا کہتی ہے، سچا سمجھتی ہے، غلط فلسفی پر قائم رہ کر اپنے آپ کو درست سمجھتی ہے، تو اس کو دعوت کیسے دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے ان کا مزاج بیان کیا۔ ان کا مزاج یہ ہے، ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس گمراہی کے راستے کو درست سمجھتے ہیں۔ اللہ نے خود جواب دیا، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، یہ ظالم طبقہ، گمراہ طبقہ، مشرک اور کافر طبقہ عنقریب دیکھ لے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا، کہ کون گمراہی کے راستے پر ہے اور کون راہ ہدایت پر ہے۔ اور یہ بڑا جلد دیکھ لیا انہوں نے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ تشکیل دینے کے بعد جب پہلا غزوہ کا حکم ہوا اور غزوہ بدر میں اترے، تو انہوں نے دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، آج راہ ہدایت غالب ہے اور راہ ضلالت مغلوب ہے۔ آج جن کو اللہ نے نور بصیرت دیا، سچی جماعت تشکیل کی، آج وہ سچی جماعت غالب آ چکی ہے، اور یہ جھوٹے آج مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے۔ اللہ پھر ان کا مائنڈ سیٹ ارشاد فرماتے ہیں، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی انفرادی، ذاتی، خود غرضی، مفاداتی جتنی سوچیں ہیں وہ ان کی معبود ہیں، یہ اس کی پرستش کرتے ہیں، یہ ظلم کے نظام کی پرستش کرتے ہیں، ظالمانہ طاقتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ ظالمانہ طاقتوں کا جو بھی عنوان ہے، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے دل سے اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب ان کی خواہشات معبود ہیں،
ان کی خواہشات کی فلسفی معبود ہے، ظلم کی فلسفی ان کی معبود ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہی حتمی ہے، سب کچھ ہے ان کے لیے، حرف آخر ہے، مرنا اور جینا وہی ہے، تو پھر یہ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے فرمایا افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ کس طرح ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کا کام ایک ہے، سچی رہنمائی کو عوام کے سامنے، قوم کے سامنے پیش کرو، وہاں سے سچے نوجوان تلاش کرو، شعوری جدوجہد کرو اور سچی جماعت تشکیل دو۔ سچی جماعت تشکیل دینے کے بعد ان کے مقابلہ کے لیے اترو، میدان میں اترو، ان ظالم کا مقابلہ کرو، ظالم حکمرانوں اور سرداروں کا مقابلہ کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو مسلمان کرنا، ان کو راہ ہدایت پہ لے کے آنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ہادی ہیں، رہبر ہیں، کوشش کی، لیکن وہ آپ کے پیچھے نہیں لگے، اس گمراہی کے راستے پر نہ صرف قائم رہے بلکہ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کی مخالفت کی۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، ایسے جو منکرین، مخالفین، مشرکین، منافقین، کفار ہوتے ہیں، اللہ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں ان اکثرهم، کہ ان میں سے اکثر لوگ یسمعون سنتے ہیں، او یعقلون یہ سمجھتے ہیں؟ آپ کا خیال یہ ہے، آپ جو گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، یہ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ دونوں چیزوں سے فارغ ہے، سنتے بھی نہیں، سننا چاہتے ہی نہیں۔ جیسے قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ ان کے کان ہیں، سننا نہیں چاہتے۔ اسی طرح لہم قلوب لا یفقہون بہا، اگر یہ سن رہے بھی ہیں، کانوں سے سنتے ہوں گے، لیکن یہ سمجھتے نہیں، ان کو دل میں اتارتے نہیں، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ اس لیے جب ایک قوم، حکمران، اشرافیہ، مخالفین، منکرین سننا ہی نہیں چاہتے، اور سن لیا سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو عمل کیسے کریں گے؟ کبھی عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ اپنا کام جاری رکھیے، اور ان کی حقیقت یہ ہے، انہم الا کالانعام، یہ تو چپائیوں کی طرح ہے، یہ تو عام جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، بل ہم اضل، قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا یہ چپائیوں سے بھی بدتر ہے، یہ جماعتیں چپائیوں سے بھی بدتر ہیں، یہ قومیں چپائیوں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا، بل ہم اضل سبیلا، اور اللہ نے فیصلہ دے دیا یہ کہ بہت بڑی کھلی واضح گمراہی میں ہے، یہ جس راستے پہ ہے وہ صراط ضلالت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت جس راستے کی دعوت دے رہی ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم نبیوں کا راستہ، اللہ کی پہچان کا راستہ، عدل کا راستہ، قیام عدل کا راستہ، ظلم کے خاتمے کا راستہ، غلامی سے آزادی کا راستہ۔ میرے عزیزو، اسی کی طلب کیا کرو، دعا کیا کرو، اور آج کی دعا بھی یہی ہے سورۃ الفاتحہ میں، جب ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں تو یہ سوچ اور وین رکھا کرو کہ صراط مستقیم، وہ اعلیٰ صراط مستقیم جو نبیوں کا راستہ ہے، اس کی دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.